बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जो तवक्को थी वो पूरी हुई। मतलब जो एक्सपेक्टेड था कि हुकूमत इस तरह से करेगी कि 2 सुप्रीम कोर्ट्स पाकिस्तान में बना दी जाएंगी, तो वो आज मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट्स 2 बना दी हैं। और कह सकते थे कि पार्लिमान के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी जो फतह है वो कर लिया गया है। फॉर्म 47 वाली पार्लिमान के बाद अब फॉर्म 47 वाली जो 26वीं आईनी तरमीम वाली है, इसे भी फॉर्म 47 वाली जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कह सकते हैं। अब जो 2 सुप्रीम कोर्ट्स बनाई गई हैं, इन 2 सुप्रीम कोर्ट्स की वजह से क्या अब लड़ाई बढ़ गई है या गेम ख़त्म हो चुकी है, और अब आगे मुतवक्के तौर पर क्या हो सकता है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि इस वक्त मामला चल रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को ने जो ख़त लिखे चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी को उसके ऊपर जो एक्शन नहीं लिया गया, उसकी वजूहात क्या हैं? क्या याह्या खान अफरीदी साहब का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है या गलत है? ये सारे मामलात के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। ख़बर तो आप तक पहुँच ही चुकी होगी कि जो आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ है, जो नया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाया गया है 13 रुकनी, उसको भी आज मुकम्मल किया गया है। और जो आइनी बेंच बनाना था वो भी मुकम्मल कर लिया गया। उसकी प्रेस रिलीज़ भी अब आ चुकी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। इस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये बताया गया कि कौन कौन शरीक हुआ। वो डिटेल में जाने की बजाय आज के इस इजलास की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब 12 मेंबर थे तो अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली में है उमर अयूब साहब, उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज़ किया कि कोरम पूरा नहीं है, या फिर यूं कहें कि 13 मेंबर्स हैं तो फिर 13 मेंबर ही होने चाहिए। तो इस मामले के ऊपर फिर वोटिंग हुई और मेजॉरिटी की वजह से जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया गया। और जब मामला आगे बढ़ा तो 7-5 की अक्सरियत से जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर भी बना दिया गया और आइनी बेंच का सरबराह भी बना दिया गया। बल्कि अमीनुद्दीन साहब पहले मेंबर तो थे ही, लेकिन उनको आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया। उनके साथ जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अखवान, मुसर्रत हिलाली, मोहम्मद अली मजहर, अतहर रिजवी और आयशा मलिक जो हैं वो इस बेंच में शामिल कर दिए गए। जो पहले जब 26वीं आईनी तरमीम की जा रही थी तब भी सब यही जानते थे कि 7-5 से ही फैसला आएगा। कुछ लोग ये कह रहे थे शायद 8-5 से आएगा। अगर कोई और मामला ना होता, तो अगर चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब का वोट पड़ता या फिर जो भी मामला सामने आता, तो हो सकता है जनाब याह्या खान अफरीदी साहब भी हुकूमती साइड के ऊपर चले जाते। लेकिन इंटरेस्टिंग इसके अंदर चीज़ ये है कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, ख़ुद चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब इस बेंच में शामिल नहीं हुए। एक तजवीज़ ये भी सामने आई कि तमाम जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल से मुतालिक मामलात होंगे वो ये बेंच जो हैं वो देखेंगे। और अब बाज़ाब्ता तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया है उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत अब जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उस कमेटी से 3 रुकनी कमेटी से आउट हो गए हैं और उनकी जगह के ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन आ गए हैं। यानी कि जो काजी साहब बना के गया था काम वो वही अब आ चुका है। अमीनुद्दीन साहब इन हो गए हैं और मुनीब अख्तर साहब आउट हो गए हैं। टारगेट मुनीब अख्तर ही हैं सारे मामलात में। और फिर जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की भी अलग से बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनेगी जो केसेस वगैरह को फिक्स करेगी या डायरेक्ट उनके पास मामला जाएंगे। ये सारे उन तरफ हो गए। और जो कोरम की निशानदेही की उसके ऊपर एक साथ हुआ और फिर 7-5 के अक्सरियत से ये सारे बेंचेस जो हैं वो तश्कील दिए गए हैं। जो रूल्स हैं वो चीफ जस्टिस को बनाने का इख्तियार दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि वो जुडिशल कमीशन की जो रूल्स हैं उस हवाले से वो काम करेंगे। सेक्रेटेरिएट भी इस हवाले से तय करेंगे, वो सारे मामला देखेंगे। ये इब्तदाई तौर पर 60 रोज़ के लिए यानी कि 2 माह के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये बनाया गया है। पहले ये मामला था कि 7 रुकनी होगा, 5 रुकनी होगा, लेकिन अब 7 रुकनी बेंच बनाकर अक्सरियत जो है अभी भी काजी ग्रुप साहब को, काजी फाजिल साहब के ग्रुप को जो है वो दे दी गई है। क्योंकि पहले जिन 4 जजेस का मैंने नाम बताया है, अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये
شروع سے ہی قاضی صاحب کے گروپ میں تھے اور ان کو ایڈجسٹ کیا حکومت نے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر جو 2 سپریم کورٹس ہیں وہ بنا دی ہیں. اب جناب چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب بظاہر تو چیف جسٹس رہیں گے، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن سے متعلق معاملات ہوں گے وہ نہیں دیکھ سکیں گے. آئی ڈاؤٹ کہ 1-2 ججز کے علاوہ شاید جو باقی سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں ان کو اتنا زیادہ گرپ ہوگی آئین کے متعلق معاملات کے اوپر یا کانسٹیٹیوشن سے اوپر جو ایشوز ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان سے فیصلے بھی خود سے نہ لکھے جائیں. تو اب معاملہ کافی زیادہ گمبھیر ہے. لیکن اس اجلاس سے پہلے جو خط سامنے آئے ہیں جسٹس منصور صاحب کے اور جسٹس منیب اختر کے، جو کہ انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب کو لکھے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ بنائیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان کو فل کورٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں اور 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی جو درخواستیں آئی ہیں ان کو لگائیں. لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. کل کی تاریخ تک بھی ریمائنڈر بھجوایا گیا، منٹس بھی جاری کیے گئے. جو 2 رکنی کمیٹی 3 رکنی کمیٹی تھی اس کے اندر یہ طے کیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب نے اس کے اوپر کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی اور پھر کہانی ختم ہو گئی. پھر کل ترمیم ہو جاتی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نمبر آف سپریم کورٹ کے ججز سے متعلق، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کمیٹی ہے وہ جو آرڈیننس لایا گیا تھا، آرڈیننس کے اگینسٹ جو لیجسلیشن ہے وہ کی گئی، اور جو کمیٹی ہے اس میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا اس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے. تو یوں کل ہی ان کو آؤٹ کر دیا گیا تھا جناب جسٹس منیب اختر کو، اور آج پھر آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ جناب امیر الدین بن گئے. اور پھر اب جو اپنا جو 13 رکنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے ججز کی، جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی، اس میں جناب جسٹس جمال خان بندوخیل اب جو ہے وہ شامل کر لیے گئے ہیں. کیا ہوا یہ، اس سے امپیکٹ اس کا کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کو فتح کر لیا گیا ہے. آج سپریم کورٹ کو باضابطہ طور پر سر کر لیا گیا ہے، اور اس میں بڑی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں بیسیکلی اب اس میں جو ایک عدلیہ سے متعلق معاملہ ہے، اس میں تو سٹیک ہولڈرز جو بنیادی طور پر ہے وہ پہلے سٹیک ہولڈرز تو ججز ہیں خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یا پھر اس کے بعد آتے ہیں وکلاء اور ججز، یہ دونوں سٹیک ہولڈرز. اس کے بعد پھر عوام آتی ہے. ظاہر عوام کو تو انصاف چاہیے. انصاف اگر اس طرح سے جج اپنے بٹھا دیے جائیں گے تو پھر تو انصاف تو نہیں ملے گا. ایٹ لیسٹ پولیٹیکل معاملات ہوں یا فوجی عدالتوں سے متعلق معاملات ہوں یا پھر 9 مئی کے واقعات سے متعلق جو معاملات ہوں، اس میں کم از کم اب جو پولیٹیکلی دیکھا جائے تو پھر ایک سائیڈ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے گی، جو ملٹری کو سپورٹ کرے گی، جو نون لیگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی. وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، اور یوں جو جسے میں کہہ رہا ہوں فتح کرنا، تو وہ فتح انہوں نے کر لی ہے. اب کیا لڑائی بڑھے گی؟ آپشنز کیا ہیں یحییٰ خان افریدی صاحب کے پاس؟ کیا وہ ایز اے جو چیف جسٹس ہیں، بے اختیار قسم کے چیف جسٹس ہیں، یا جو کرمنل کیسز سنیں گے جیسے فوجداری کے دیوانی مقدمات سنیں گے، اب آئین سے متعلق جو معاملات آئیں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں سن سکتے اس تشکیل کے بعد، خود ان کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا ہے. تو اب اگر 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج بھی کیا گیا تو وہ بھی اسی بینچ کے پاس جائے گا، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے حکومت پہلے اکثریت ہے، میکسیمم 4-3 ہو سکتا ہے، ورنہ 5-2 بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ محمد علی مظہر صاحب، اطہر رضوی اور عائشہ ملک بھی ہیں. عائشہ ملک اور اطہر رضوی صاحب تو شاید نہ کریں، لیکن محمد علی مظہر صاحب ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی آ سکتے ہیں. لیکن باقی ایسا کوئی جج مجھے نظر نہیں آ رہا جو حکومت کے اگینسٹ جائے. اور ویسے بھی قانون سازی کے ذریعے جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ان کی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد تو کہانی بالکل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے. اب آپشنز، آپ آتے ہیں آپشنز. سپریم جوڈیشل کونسل ان ججز کے خلاف، ان کو جو بٹھایا گیا ہے، امین الدین صاحب، جمال بندوخیل صاحب، نعیم اختر اقوان، مسرت ہلالی صاحبہ، یا محمد علی مظہر، اطہر رضوی، عائشہ ملک، یا پھر جو وہ حکومت سپانسرڈ ججز ہیں، جیسے آپ کو نظر بھی آیا کہ نعیم اختر افغان صاحب نے ووٹ دیا تو 7-5 ہو گیا. امین الدین صاحب نے ووٹ دیا تو
تو 7-5 ہو گیا. اور اگر نئی مخترب اپنا امین الدین صاحب ووٹ نہ کرتے تو 6-6 والا معاملہ تھا. وہ اپنے چیف جسٹس کے ساتھ جاتے یا اپنے جو ساتھی ججز ہیں ان کے ساتھ جاتے. وہ حکومت کے ساتھ چلے گئے, جو انڈرسٹوڈ تھا, پہلے سے انڈرسٹوڈ تھا. اور پھر خود کو صاحب ووٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ووٹ کر رہے ہیں. اور ان کے حوالے سے کافی زیادہ ان کے مس کنڈکٹ کے اوپر بھی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ خود منصور علی شاہ صاحب ہوں یا پھر جسٹس منیب ہوں یا جسٹس عائشہ ہوں, انہوں نے کئی دفعہ جو ان کے پاس کیسز آئے ہیں وہ انہوں نے ریفر کر دیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر, ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جب ترمیم ہو گئی ہے, آئینی ترمیم ہو گئی ہے, تو اب وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک اس کے اوپر اس کو سیٹیسائڈ نہیں کیا جاتا, جب اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جاتا, ختم نہیں کیا جاتا, کالعدم نہیں قرار دیا جاتا, تب تک وہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں. اس لیے جس طریقے سے باقی ججز نے کیسز ریفر کیے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کو, تو ہمارے لیے بھی بائنڈنگ ہے کہ ہم اس کو فالو کریں جب تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا. اور جب آئین کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سے اس کے متعلق جو معاملات ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی دیکھے گا, آئینی بینچ دیکھے گا, تو پھر جب ایک 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے تو پھر اس کا فیصلہ بھی بینچ ہی کرے گا, کانسٹیٹیوشنل بینچ کرے گا. لہٰذا ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے فل کورٹ بیٹھ کے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان ججز کو 1 2 3 ججز کو سپریم جوڈیشل کونسلز میں ختم کر دیا جائے, ان کو ہٹا دیا جائے, کوئی پروسیس شروع کر دیا جائے جس کا اجلاس 1 آدھ دن کے بعد ہوگا. وہاں سے ایک معاملہ ہو سکتا ہے. یا پھر دوسری بات وہی ہے کہ تحریک انصاف اس وقت اپوزیشن کی جماعت ہے, جماعت علماء اسلام اپوزیشن کی جماعت ہے, وہ کی عوامی تحریک چلائیں, وہ اس ترمیم کے خاتمے کی ڈیمانڈ کریں, ایک ایجیٹیشن کی قسم کا ماحول پاکستان میں بن جائے, پھر جا کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. کیونکہ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اور JUI کے درمیان اعتماد کا فی الوقت نہیں بلکہ کافی زیادہ فقدان ہے. خان صاحب تک براہ راست رسائی مولانا فضل الرحمان کی ہو نہیں پا رہی, جن کے ذریعے اگر پیغام رسانی ہوتی ہے تو وہاں سے بھی کچھ اطلاعات اچھی نہیں آتی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو احتجاج والا آپشن ہے وہ بھی ہوائی ہے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور تب تک آپ دیکھتے رہیے گا کہ معاملات کس طرح سے پاکستان کے لیے خراب ہوتے ہیں. لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, امید پر ظاہر امید ہمیں رکھنی چاہیے, بہتری کی امید رکھنی چاہیے. یہ وقت گزر بھی جاتا ہے اور ہمیشہ گزرتا رہتا ہے, جو بھی برا وقت ہو یا اچھا وقت ہو وہ گزر جاتا ہے. برے دن ہوں تو اچھے آتے ہیں اور اچھے دن ہوں تو برے بھی دن آتے ہیں. تو امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا, جو پاکستان کے لیے ہو, جو عوام کے لیے بہتر ہو, جو ہم سب کے لیے بہتر ہو. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.